بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد پر۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیری رحمت کا واسطہ دے کر جو ہر شے پر محیط ہے، اور تیری اس قوت کا واسطہ دے کر جو ہر چیز پر حاوی ہے، اور اس کے لیے ہر شے خاصے ہے، اور ہر شے اس سے پست ہے، اور تیری جبروت کا واسطہ دے کر جو ہر شے پر غالب ہے، اور تیری اس عزت کا واسطہ دے کر جس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، اور تیری اس عظمت کا واسطہ دے کر جس سے ہر چیز پر نظر آتی ہے، اور تیری اس سلطنت کا واسطہ دے کر جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور تیری اس ذات کا واسطہ دے کر جو ہمیشہ باقی ہے ہر شے کے فنا ہونے کے بعد بھی، اور تیرے ان مقدس ناموں کا واسطہ دے کر جن سے ہر شے کے ارکان معمور ہیں، اور تیرے اس علم کا واسطہ دے کر جو ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور تیرے اس نور کا واسطہ دے کر جس سے ہر شے روشن ہے۔ اے نور، اے سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ، اے نور، اے سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ، اے نور، اے سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ، اے اولین سے اول اور آخرین سے آخر۔ اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جو پردوں کو چاک کرتے ہیں، اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جو عذاب کا باعث ہوتے ہیں، اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جو دعاؤں کو قبولیت تک پہنچنے سے روکتے ہیں، اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جن سے بلا نازل ہوتی ہے، اے اللہ میرے ان سب گناہوں کو بخش دے جو میں نے کیے ہوں، اور ہر اس خطا کو معاف کر دے جو مجھ سے سرزد ہو گئی ہے، اے اللہ میں تیری یاد کے ذریعے تجھ سے قریب ہو رہی ہوں، اور تیری ذات کو ہی تیری بارگاہ میں شفیع بنا رہی ہوں، اور تیری جود و بخشش سے کرم کے سہارے میرا سوال ہے، اور مجھے اپنی نعمتوں کا شکر بجا لانے کی توفیق دے اور اپنی یاد میرے دل میں ڈال دے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں نہایت عاجزی اور خضوع و خشوع کے ساتھ کہ تو میری خطاؤں سے چشم پوشی فرمائے اور مجھ پر رحم فرمائے، اور جو کچھ میرے مقدر میں ہے مجھے اس پر قانع بنا دے، اور مجھے ہر حال میں تواضع اور فروتنی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میرا سوال اس بے نوا جیسا ہے جس کے فاقے شدید ہوں، اور جس نے مشکلات میں اپنی حاجتیں تیرے سامنے رکھ دی ہوں، اور جس کی رغبت تیری بارگاہ میں عظیم ہو۔ اے اللہ تیری سلطنت عظیم ہے، اور تیرا رتبہ بہت بلند ہے، اور تیری تدبیر مخفی ہے، اور تیرا امر ظاہر ہے، اور تیرا قہر غالب ہے، اور تیری قدرت نافذ ہے، اور تیری حکومت سے فرار ناممکن ہے۔
اے اللہ میرے گناہوں کو بخشنے والا، میرے ایوب کی پردہ پوشی کرنے والا اور میرے کبھی اعمال کو نیکیوں میں بدلنے والا، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پاکیزہ صفات اور قابل حمد ہے۔ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اور اپنی جہالت سے جسارت کی اور اس بات پر مطمئن بیٹھی ہوں کہ تو نے ہمیشہ مجھے یاد رکھا ہے اور ہمیشہ احسان فرمایا ہے۔ اے اللہ، اے میرے مالک، میرے کتنے ہی عیب ہیں جنہیں تو نے چھپا دیا ہے، اور کتنی عظیم بلائیں ہیں جن سے تو نے بچایا ہے، اور کتنی ٹھوکریں ہیں جن سے تو نے سنبھالا ہے، اور کتنی سختیاں ہیں جنہیں تو نے ٹالا ہے، اور کتنی ہی میری خوبیاں جن کا میں مستحق نہیں اور تو نے لوگوں میں مشہور کر دی ہیں۔ اے اللہ، میری مصیبت عظیم ہے اور میری بدحالی حد سے بڑھ گئی ہے، اور میرے نیک اعمال کم ہیں، اور مجھے کمزوریوں کی زنجیروں نے جکڑ کر بٹھا دیا ہے، اور میری امیدوں کی درازی نے مجھے فوائد سے روک دیا ہے، اور دنیا نے مجھے دھوکے میں مبتلا رکھا ہے، اور میرے نفس نے جرائم اور ٹال مٹول میں مبتلا رکھا ہے۔ اے میرے آقا و مولا، تجھے تیری عزت کا واسطہ، میری ساری دعاؤں کو میری بدعمالیوں تیرے حضور پہنچنے سے روکنے نہ پائیں، اور میں اپنے مخفی ایوب کی بنا پر برسر عام رسوا نہ ہونے پاؤں، اور ان کی سزا مجھے فی الفور نہ ملنے پائے جو غلطیاں میں تنہائیوں میں کر چکی ہوں، چاہے وہ غلطیاں بدعملی کی شکل میں ہوں یا بے ادبی کی شکل میں، مسلسل کوتاہی ہو یا جہالت ہو، یا کثرت خواہشات اور غفلت ہو۔ اے اللہ، تیری عزت کا واسطہ مجھ پر ہر حال میں مہربانی فرما، اور میرے اوپر تمام معاملات میں کرم فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، تیرے سوا میرا کون ہے جو میرے نقصانات کو دور کر سکے اور میرے معاملات پر توجہ فرما سکے۔ اے میرے معبود، اے میرے مالک، تو نے مجھ پر احکام نازل کیے اور میں نے خواہش نفس کا اتباع کیا اور اس بات کی پرواہ نہ کی کہ دشمن یعنی شیطان مجھے فریب دے رہا ہے۔ اس کے ذریعے میرے دشمن نے مجھے دھوکہ دیا اور میرے مقدر نے بھی اس کا ساتھ دے دیا، اور میں نے تجاوز کیا تیرے جاری کیے حکم اور تیری مقرر کی ہوئی حدود سے، اور تیرے بہت سے احکام کی خلاف ورزی کر بیٹھی، اور اب تیری حجت ہر مسئلے میں میرے اوپر تمام ہے، اور میرے پاس کوئی حجت اور دلیل نہیں تیرے فیصلے کے مقابلے میں اور تیرے حکم اور آزمائش کے سامنے۔ اے میرے معبود، تیری بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں اپنی کوتاہی اور اپنے نفس پر زیادتی کرنے کے بعد، عذر کرتی ہوں ندامت کے ساتھ۔
انکسار کی حالت میں پشیمان طلب مغفرت کرتی ہوں اور گڑ گڑاتی ہوئے اعتراف کے ساتھ حاضر ہو رہی ہوں کہ میرے پاس ان گناہوں سے بھاگنے کی کوئی جائے فرار نہیں اور نہ رونے پیٹنے کی جگہ کہ وہیں اپنا معاملہ پیش کروں، سوائے اس کے کہ تو میرا عذر قبول کر لے۔ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ تو اپنی رحمت کاملہ میں داخل کر لے۔ یا اللہ میرا عذر قبول فرما، یا اللہ میرا عذر قبول فرما اور میری شدت مصیبت پر رحم فرما اور مجھے شدید قید و بند سے نجات عطا فرما۔ میرے جسم کی ناتوانی پر رحم فرما، میرے جسم کی ناتوانی پر رحم فرما اور میرے جلد کی نرمی پر اور میری ہڈیوں کی کمزوری پر۔ اے وہ جس نے میرے وجود کا آغاز کیا اور میرا نام لیا، میری پرورش کی اور میرے حق میں نیکی کی اور مجھے غذا فراہم کی جیسے تو نے کرم کی ابتدا کی تھی اور جیسے میرے حق میں نیکی کرتا رہا۔ اے میرے معبود، اے میرے سردار، اے میرے مولا، کیا یہ ممکن ہے کہ تم مجھ پر عذاب نازل کرے میرے عقیدہ توحید کے بعد بھی، یا مجھے مودِ عذاب ٹھہرائے میرے دل میں اپنی معرفت کے باوجود بھی، اور میری زبان پر مسلسل تیرا ذکر ہے اور میرے دل میں برابر تیری محبت رہی ہے، اور بعد اس کے سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں اور میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں گڑ گڑا کر اور تجھے اپنا پروردگار مان کر۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، تیرا کرم اس سے کہیں زیادہ ہے کہ تو اس کو برباد کر جس کو تو نے پالا ہو، یا اس کو دور کر دے جس کو خود قرب عطا کیا ہو، یا اس کو نکال دے جس کو تو نے خود پناہ دی ہو، یا اسے بلاؤں کے حوالے کر دے جس کے لیے تو نے کفایت فرمائی اور رحم فرمایا ہو۔ میں یہ بات کیسے مان لوں اے میرے سردار، اے میرے معبود، اے میرے مولا، اے میرے سردار، اے میرے معبود، اے میرے مولا، کہ تو آتش جہنم کو مسلط فرما دے گا ان چہروں پر جو تیری عظمت کے سامنے سجدہ ریز رہے ہیں، اور ان زبانوں پر جو صداقت کے ساتھ تیری توحید کو جاری کرتی رہی ہیں اور تیرے شکر میں تیری مداح کرتی رہی ہیں، اور ان دلوں پر جو اظہار حقیقت کے طور پر تیری خدائی کا اقرار کر چکے ہوں، اور ان ضمیروں پر جنہیں تیرا علم اس قدر میسر ہوا ہو کہ تیرے سامنے خاصے و خاشع ہیں، اور ان اعضاء اور ارواح پر جو تیرے مراکز عبادت کی طرف ہنسی خوشی سبقت کرنے والے ہیں اور یقین کے ساتھ تجھ سے مغفرت طلب کرنے کی کوشش کرے۔ ہرگز تیرے بارے میں ایسا گمان نہیں ہے اور نہ تیرے فضل کے بارے میں ایسی خبر دی گئی ہے۔ اے صاحب کرم، اے میرے پروردگار، حالانکہ تو میری کمزوری کو جانتا ہے کہ دنیا کی معمولی بلا اور ادنیٰ سی سختی اور اہل دنیا پر جو تنگیاں آتی ہیں میں انہیں برداشت نہیں کر سکتی، باوجود یہ کہ وہ آزمائش اور وہ تکلیف دیرپا نہیں ہوتی ہے، اس کی مدت تھوڑی اور اس کی بقا چند روزہ ہوتی ہے، تو میں ان آخرت کی بلاؤں کو کس طرح برداشت کروں گی جن کی سختیاں بہت عظیم ہیں، جن کی مدت بہت طویل ہے، جن کا مقام دائمی ہمیشہ ہے، جن میں تخفیف کمی کا بھی کوئی امکان نہیں۔ اس لیے
کہ یہ عذاب تیرے غضب، تیرے انتقام اور تیرے غصہ کے سبب ہوگا، اور تیرے غصہ کو تو نہ آسمان برداشت کر سکتے ہیں اور نہ ہی زمین۔ اے میرے سردار، تو بھلا پھر میری کیا حالت ہوگی؟ تو میں ایک ضعیف اور ذلیل بندہ ہوں، حقیر، مسکین اور عاجز کیا حیثیت رکھتی ہوں۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، اے میرے سردار، اے میرے مولا، میں کس کس بات کی فریاد کروں اور کس کس کام کے لیے آہ زاری اور گریہ بکا کروں؟ قیامت کے دردناک عذاب اور اس کی سختی کے لیے، یا اس کی طویل مصیبت اور دراز مدت کے لیے؟ پس اگر تو نے مجھے عذاب میں اپنے دشمنوں کے ساتھ نتھی کر دیا اور مجھے اہل معصیت کے ساتھ جمع کر دیا اور جدائی ڈال دی میرے اور اپنے احباب اور اولیاء کے درمیان، تو اے میرے معبود تجھے اختیار ہے، اے میرے سردار اور میرے مولا اور میرے پروردگار، میں تیرے عذاب پر تو صبر کر لوں گی، پر تیری رحمت سے جدائی پر صبر نہیں کر سکتی۔ اگر آتش جہنم کی گرمی برداشت کر بھی لوں، مگر میں برداشت نہیں کر سکتی تیری نظر کرامت کے بدل جانے کو۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آتش جہنم میں جلا دی جاؤں، جبکہ مجھے تیرے عفو کی امید ہے؟ تیری عظمت، عزت کی قسم، اے میرے آقا و مولا، سچی قسم کھا کر کہتی ہوں، اگر تو نے میری گویائی کو باقی رکھا تو میں اہل جہنم کے درمیان بھی امیدواروں کی طرح فریاد کروں گی اور ہائے وائے کروں گی، جس طرح فریادی کیا کرتے ہیں، اور مصیبت زدہ کی طرح تیری دوری پر آہو بکا کروں گی اور ضرور بار بار تجھے پکاروں گی۔ اے مومنوں کے مالک، اے معرفت رکھنے والوں کی امیدگاہ، اے فریادیوں کے فریاد رس، اے فریادیوں کے فریاد رس، اے فریادیوں کے فریاد رس، اے صادقین کے دلوں کو لبھانے والے، اے تمام عالم کے معبود، تو کہاں ہے؟ تیری ذات منزہ ہے۔ اے میرے معبود، میں تیری ہی حمد کرتی ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تو اپنے بندہ مسلمان کو اس کی مخالفت کی بنا پر جہنم میں گرفتار کر دے اور اپنی نافرمانی کی بنا پر عذاب کا مزہ چکھنے والا بنا دے اور جہنم کے طبقات میں ڈال دے اور جرم و خطا کی بنیاد پر، اور پھر یہ دیکھے کہ وہ تیری رحمت کی امید رکھنے والوں کی طرح فریاد و غنا کرتا ہے اور تیری توحید کے ماننے والوں کی زبان سے پکارنے والا اور ربوبیت کے وسیلہ سے التماس کرنے والا ہے۔ اے میرے مالک، پھر وہ عذاب میں کیسے رہ سکے گا، جبکہ اسے تیرے سابق حلم کی امید لگی ہوئی ہوگی؟ یا اسے آتش جہنم تکلیف کیسے پہنچائے گی جبکہ وہ تیرے فضل اور رحمت کی آس لگائے ہوئے ہوگا؟ یا اس جہنم کی آگ کس طرح جلائے گی جبکہ تو خود اس کی آواز سن رہا ہوگا اور اس کی جگہ دیکھ رہا ہوگا؟ یا اس جہنم کی آواز پریشان کیوں کرے گی جبکہ تو اس کی کمزوری سے آگاہ ہوگا؟ یا جہنم کے طبقات میں وہ کس طرح لوٹ رہا ہوگا جبکہ تو اس کی سچائی سے واقف ہوگا؟ یا جہنم کے فرشتے اس کو کس طرح جھڑکیں گے
جبکہ وہ تجھے پکار رہا ہوگا۔ یا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تیرے فضل کی امید پہ ہے اور تو اسے جہنم میں ہی پڑا رہنے دے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نہ تیری نسبت پہ یہ گمان ہے اور تیرے احسانات کا یہ انداز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی مثال ہے جس طرح تو نے اہل توحید کے ساتھ نیکی اور احسان کا برتاؤ کیا ہے۔ میں تو یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ اگر تو نے فیصلہ نہ دیا ہوتا اپنے منکروں کو عذاب دینے کا اور اپنے دشمنوں کو ہمیشہ جہنم میں رکھنے کا حکم نہ دے دیا ہوتا تو ساری آتش جہنم کو سرد اور سلامتی والا بنا دیتا اور اس میں کسی کا ٹھکانہ اور مقام نہ ہوتا۔ لیکن تو نے اپنے پاکیزہ اسماء کی قسم کھائی ہے کہ جہنم کو تمام نافرمان جنوں اور انسانوں سے پر کر دے گا اور ہمیشہ کے لیے اس میں ڈال دے گا اپنی ذات سے عنات رکھنے والوں کو، اور تو کہ تیری تعریف جلیل و عظیم ہے، تو پہلے ہی فرما چکا ہے اور اپنے لطف و کرم سے یہ اعلان کر دیا ہے کہ کیا وہ شخص جو مومن و فرما بردار ہے اس کی مانند ہو سکتا ہے جو فاسق ہو؟ یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اے میرے معبود، اے میرے سردار، میں سوال کرتی ہوں تجھے اس قدرت کا واسطہ دے کر تجھ کو حاصل ہے اور اس فیصلے کا واسطہ دے کر جو تو نے حتمی طور پر نافذ فرمایا ہے اور جن پر تو نے ان کا اجر فرمایا، ان سب پر کہ بخش دے اور معاف کر دے اسی رات میں، اور خاص کر اس ساتھ میں، اس لمحے میں میرے سارے جرائم جو مجھ سے ہو گئے اور وہ سارے گناہ جو مجھ سے سرزد ہو گئے اور ہر وہ برائی جو میں نے چھپا کر کی ہو اور ہر وہ جہالت جس کو میں عمل میں لے آئی ہوں اور جس کو میں نے چھپایا ہو یا جس کو میں نے ظاہر کیا ہو یا پوشیدہ اس کا ارتکاب کیا ہو یا اعلانیہ، ہر اس بدی جس کے اندراج کا تو نے کرامن کاتبین کو حکم دیا ہو، جن کو تو نے میرے ہی فعل کی نگرانی سپرد فرما دی ہے اور میرے اعمال کا گواہ قرار کر دیا ہے میرے اعضاء و جوارح روح کے ساتھ، اور پھر تو خود تو ان سب کی نگرانی کر رہا ہے اور جو ان سے مخفی رہ جائے گا اس کا گواہ ہے۔ یہ تو تیری رحمت ہے کہ تو نے انہیں چھپا دیا ہے اور اپنے فضل و کرم سے ان عیوب پر پردہ ڈال دیا ہے، اور یہ سوال کرتی ہوں کہ ہر خیر و خوبی میں جو تو نے نازل فرمائے اور ہر احسان میں جو تو نے اپنے فضل سے فرمائے اور ہر نیکی میں جسے تو پھیلائے اور ہر رزق میں جس میں تو وسعت فرمائے اور ہر گناہ کی بخشش میں اور ہر عیب کی پردہ پوشی میں میرا وافر حصہ کر۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، یا رب، یا رب، یا رب۔ اے میرے معبود، اے میرے سردار، اے میرے مولا، اے میری بندگی کے مالک، اے میرے مقدر کے صاحب اختیار، اے میری پریشانی اور مسکینی کو جاننے والے، اے میرے فقر و فاقہ میں میری خبر گیری کرنے والے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، یا اللہ، یا رب، یا اللہ، یا رب۔
یا اللہ، یا رب، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیرے حق اور قدسیت کا واسطہ دے کر، تیری عظیم ترین صفات اور تیرے مبارک ناموں کا واسطہ دے کر، کہ رات اور دن کے اوقات کو اپنی یاد سے بھرپور کر دے اور اپنی خدمت کی مسلسل توفیق عطا فرما، اور میرے اعمال کو اپنی بارگاہ میں مقبول قرار دے، تاکہ میرے کل اعمال اور کل اوراد سب تیرے لیے ہوں، سب تیرے ہی لیے ہوں، اور مجھے تیری ہی خدمت کرتے رہنے میں دوام حاصل ہو جائے۔ اے میرے سردار، اے جس کا مجھے آسرا ہے اور جس سے میں اپنے حالات کی شکایات پیش کر سکتی ہوں، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، یا اللہ، یا رب، یا اللہ، یا رب، یا اللہ، یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میرے ہاتھ پاؤں کو اپنی خدمت کے لیے مضبوط کر دے، اور اسی ارادے کے لیے میرے قلب کو مستحکم کر دے، اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تجھ سے ڈرتی رہوں، ہر لمحہ ڈرتی رہوں، اور اپنی مسلسل خدمت کا جذبہ عطا فرما، تاکہ آگے بڑھوں تیری طرف سبقت کرنے والوں کے میدانوں میں، اور تیری طرف آنے کے لیے تیز رفتار افراد کے ساتھ، اور مشتاقین کے درمیان مجھے بھی تیرے قرب کا شوق حاصل رہے، اور مخلصین کی طرح تیری قربت اختیار کروں، اور صاحبین یقین کی طرح تیرا خوف پیدا کروں، اور مومنین کے ساتھ مجھے بھی شامل ہونے کا موقع میسر آئے۔ اے اللہ، جو کوئی میرے لیے برائی چاہے تو ویسا ہی ارادہ اس کے حق میں کر، اور جو شخص مجھ سے چال چلے تو ویسا ہی بدلہ اس سے لے، اور مجھے بہترین حصہ پانے والوں میں قرار دے، اور تیرا قرب حاصل کرنے میں بڑی منزلت رکھنے والوں اور مخصوص ترین قربت کے حامل لوگوں میں قرار دے، اس لیے کہ یہ رتبہ تیرے خاص فضل کے بغیر مل نہیں سکتا۔ خدایا، میرے اوپر کرم فرما، یا اللہ، اور اپنی شان کے مطابق مجھ پر مہربانی فرما، اور اپنی رحمت سے میری حفاظت فرما، اور میری زبان کو اپنے ذکر سے گویا فرما، اور میرے دل کو اپنی محبت کا عاشق بنا دے، اور میری دعا خوبی کے ساتھ قبول کر کے مجھ پر احسان فرما، اور میری برائیاں سب برائیاں دور فرما دے، اور میری لغزشیں سب لغزشیں بخش دے۔ تو نے اپنے بندوں پر اپنی عبادت فرض کی ہے، اور انہیں دعا کا حکم بھی دیا ہے، اور ان سے قبولیت کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ اس لیے اے پروردگار، میں تیری طرف رخ کیے ہوئے ہوں۔ اے میرے پروردگار، میں تیرے حضور اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں، تیری عزت کا واسطہ میری دعا کو قبول کر لے، مجھے میری مراد تک پہنچا دے، اور اپنے فضل و کرم سے مجھے نا امید نہ رکھ، اور جنوں اور انسانوں میں سے ان سب کے شر سے بچا لے جو میرے دشمن ہوں۔ اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، میرے اللہ، میرے پیارے اللہ، میرے مالک، میرے خالق، اسے بخش دے جس کا دعا کے بغیر کچھ بس نہیں چلتا، اس لیے کہ
تو جو چاہے اسے بے دھڑک کر گزرتا ہے۔ اسے وہ کہ جس کا نام دعا ہے اور جس کی یاد شفا ہے اور جس کی اطاعت بے نیاز کر دینے والی ہے۔ اس بندے پر رحم فرما جس کی پونجی فقط امید ہے اور اس کا اسلحہ فقط گریہ ہے۔ اے کامل نعمتیں دینے والے، اے بلاؤں کو دفع کرنے والے، اے تاریکیوں میں گھبرانے والوں کو روشنی دینے والے، اے صاحب علم جسے کوئی تعلیم نہیں دی جاتی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما اور میرے ساتھ وہ برتاؤ کر، اور اے اللہ اپنے رسول پر، ان کی مبارک آل ائمہ معصومین پر صلاۃ و سلام فراوان نازل فرما۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما جو طاہر ہیں۔